اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم آپ سے محو گفتگو ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ قبل اس کے پروگرام کا آغاز کیا جائے، ایک خوبصورت سی حدیث آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منتظرین ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہر دور کے لوگوں سے بہتر ہیں۔ یقیناً ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم سب انتظار کر رہے ہیں اور اس عبادت میں ہم سب شریک ہیں، لیکن خصوصاً ہم لوگوں کے لیے اس وقت سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی امام کی معرفت بھی حاصل کریں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں آج۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کر رہے تھے اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی پوچھا، انہوں نے پوچھا ہے نماز شب کے بارے میں کہ نماز شب اگر انسان شروع کرے تو کیا اس کو پوری نمازیں پڑھنا ایک ساتھ ہے؟ کہیں پہ سنا ہے کہ 2 رکعت سے شروع کریں اور کہیں پہ یہ بتاتے ہیں کہ نماز وطر سے شروع کریں، تو کیا آسان طریقہ ہے تاکہ انسان نماز شب کی طرف آمادہ بھی ہو جائے اور اس کو ادا بھی کرتا رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ لیکن جو مستحب نمازیں ہیں اس میں چونکہ مستحب نماز ہے لہٰذا اس میں کم پڑھنا یا زیادہ پڑھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یعنی جتنی نماز ہے اس کو اگر کم بھی کر دے، 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھے یا 11 رکعت یا 5 رکعت پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، مستحب نماز ہے۔ لیکن اس نماز شب کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے ہمارے پاس مختلف روایات کے ذریعے سے ثابت ہے کہ جتنی مقدار سے بھی شروع کرے اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان صرف 1 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، وتر کی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ وتر سے شروع کرے۔ لیکن مثال کے طور پر اگر وہ 3 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، مثلا شفا کی نیت سے نماز شب 2 رکعت پڑھے اور 1 رکعت نماز وتر پڑھے، ورنہ ہمارے جو بزرگان ہیں انہوں نے اساتید ہیں ان کے تاکید ہے کہ مثلا 5 سے شروع کرے، 2 رکعت نماز شب پڑھے، 2 رکعت نماز شب 2 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھے اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھے۔ اب چونکہ نماز وتر بہت طولانی ہو سکتی ہے، قنوت اس کا بہت طولانی ہو سکتا ہے، وہ بھی مستحب ہے۔ مثال کے طور پر آپ استغفار 70 بار نہیں پڑھنا چاہتے، آپ 7 بار پڑھیے۔ آپ مثال کے طور پر 1 بار پڑھ لیے، آپ 40 مومن کے نام لینا آپ کے ساتھ آپ 10 مومن کے نام لیجیے، یہ سب مستحب ہے۔ وہ بہت لمبا قنوت نہیں پڑھ سکتے، 100 بار پڑھتے ہیں۔ ہدف یہ ہے کہ ہم دھیرے دھیرے عادی ہو سکیں اس وقت نماز کے لیے، اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ جو آپ کے لیے آسانی ہو وہاں سے شروع کریں، پھر دھیرے دھیرے اس کو دوسری طرف پڑھانا شروع کریں۔ مثلا 2 رکعت نماز شب پڑھی تھی، 1 ہفتے بعد آپ کو عادت ہو گئی، اب 4 رکعت پڑھیے، پھر 6 رکعت پڑھیے، پھر 8 رکعت پڑھ دیں، ادھر سے 2 رکعت شب اور 1 رکعت وتر کی پڑھتا رہے، تو دھیرے دھیرے اس کو عادت ہو جائے گی۔ اگر وقت پہ نہیں کر سکتا ہے تو وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرے، مثلا نصف شب کے نزدیک عام طور سے آج کی زندگی میں آپ نصف شب تک جاگ ہی جاتے ہیں، تو نصف شب سونے سے پہلے بس نماز پڑھ کے جتنا امکان ہو پڑھ کے سو جائے، تو دھیرے دھیرے جہاں سے بھی آپ کو آسانی، کیونکہ مستحب نماز ہے، کہیں سے بھی آپ شروع کر سکتے ہو، کہیں پہ بھی آپ ختم کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں عبادت کے لیے، خدا بھی انشاءاللہ مدد کرے گا اور آپ بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن ناظرین، یقیناً ہم مستحبات کی طرف جاتے ہیں، یہ بہت اہم اور بہت اچھا پیغام بھی آقا کی طرف سے، لیکن کوشش اور نہیں عمل صرف یہ کہ واجبات ترک نہ ہونے پائے۔ ہوتا ہے اکثر عموماً کہ ہم نماز شب کی تاکید تو کرتے ہیں، لیکن اس میں کبھی کبھی نماز صبح بھی چھوٹ جاتی ہے اور قضا کی نیت، اور امید کرتے ہیں کہ شاید یہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ بہت خوبصورت سا سوال ہے، انہوں نے ظفر صاحب نقوی نے الہ آباد سے سوال کیا کہ ہم سنتے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو، کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو۔ کیا کوئی باطل انسان جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن وہ حدیث یا کوئی ایسا عمل بتا رہا ہے جو صحیح ہے، کیا وہ چیز اس سے لینا جائز ہے، صحیح ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اولاً اس طرح کی حدیث جو ہوتی ہے جو ائمہ سے منسوب ہوتی ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحیح حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات ہے ممکن ہے کہ حدیث جو ہو وہ موضوعی ہو۔ موضوعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے کسی خاص فرد کے لیے بات کی، مثلا کوئی خاص فرد تھا، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی سے حضرت نے کہا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، تو یہ سب کے لیے صدق نہیں ہے، خاص شخص کے لیے حضرت
صورتحال ہے. مثال کے طور پر خواتین کے لیے بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے کہ مثلا میں امیر المومنین طرف منسوخ کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت کی عقل کم ہوتی ہے، اس کی عقل کم ہے، اس کی عبادت کم ہے، اس کی ذمہ داری کم ہے، اور تو اس کو سب تمام عورتوں پر لوگ صدق کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ ایک خاص خاتون کے لیے جو ہمارے ناظرین بہت اچھی طرح جانتے ہیں کس کی طرف اشارہ ہے، ان کے لیے کہا گیا تھا. ان معظمہ کے علاوہ کسی کے اوپر یہ حدیث صدق نہیں کرتی. اس خاتون کے لیے جس نے امیر المومنین کے خلاف جنگ کو شروع کیا اور جنگ کو چھیڑا اور حرمت کو پامال کیا، یہ خاص اس کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. تو اس طرح کی حدیثیں عام طور سے موضوعی ہوتی ہیں، یعنی خاص موضوع خاص مورد میں حضرت نے کہا ہے، سب جگہ اس کی تطبیق نہیں کی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے جو روایات ہیں کہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مخالف حضرات جو ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ بھی کبھی کبھی آپ سے کچھ چیزیں نقل کرتے ہیں، آپ کی حدیث آپ کا مخالف بیان کرتا ہے، تو ہم ان سے لے سکتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ چیز ہم نے بھی بیان کی ہے، یعنی ہمارے لوگوں نے بھی بیان کی ہے، تو تم اس کو لے سکتے ہیں. وہ اللہ ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس اگر کوئی انسان ہمیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ انسان جو ہے یہ فریب کرتا ہے، غلط کرتا ہے، تو اس کو لینے کی ضرورت نہیں. مگر ایک ایسی چیز بیان کر رہا ہے جو مجھے معلوم ہے کہ دوسرے نے بھی بیان کی ہے، مثلا وہ کسی کتاب کے ریفرنس سے بیان کر رہا ہے، وہ کتاب کسی عالم دین لکھی ہے، مؤثق انسان نے لکھی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ صحیح بیان کر رہا ہے، یہ حدیث ہم نے دیکھی ہے، تو اس سے لینے کوئی حرج نہیں. یعنی اگر وہی چیز کسی دوسرے معتدل انسان نے دی ہے اور لی ہم تک پہنچی ہے تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اللہ ایسے انسان سے جو جھوٹ بولتا ہو، فریب کرتا ہو یا بہتان لگاتا ہو یا کلم کھلا اس کو فجور میں مبتلا ہو، اس سے کسی چیز کو لینے کی ضرورت نہیں. گفتگو کے دوران ہوتا جب کسی شخص سے گفتگو کرتا تو کچھ اپنے افراد بھی مخالفین کی وہ باتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب کبھی کبھی عقل مند اور عقل زدہ والی بات ہوتی کہ نہیں انہوں نے یہ کام بہت اچھے کیے ہیں تو اس کو اپریسیشن ملنا چاہیے، ان کی تعریف کیے جانا چاہیے. تو کیا یہ صحیح نظریہ ہے یا باطل نظریہ ہے؟ دیکھیے، ہر وہ عمل جو ائمہ کی مخالفت میں کیا جائے اگر وہ صحیح بھی کیا جائے تب بھی غلط ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بیان کروں، عقلی اس کی دلیل ہے. اگر کوئی انسان چوری کرے اور اس کے وہ سارا پیسہ صدقے میں دے دے، کہ یہ عمل صحیح ہے، کوئی بھی صدقہ نہیں کرے، یہ حرام ہے، اسے حرام کیا، کیونکہ خداوند عالم کی شرط یہ ہے عمل کو قبول کرنے کی متقی ہو. اللہ متقی سے قبول کرتا ہے، جیسے ہی چوری کی تقویٰ ختم ہو گئی. لہٰذا اگر کسی نے مدار خلافت کو اس کی جگہ سے ہٹایا اور حکم رسول اکرم حکم خدا کو پامال کیا، اب وہ اگر قضاوت بھی کر رہا ہے ولو صحیح عدل کی گواہی پہ قضاوت کرے تب بھی وہ خدا حکم شرعاً حافظ نہیں، کیونکہ وہ خود غلط کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا انسان اگر کسی جو اہل بیت علیہ السلام کے مخالف ہے، انسان ہے تو اس کا مخالف ہمارا شخصی مخالف ہے. ایک دفعہ مثلا میرے شخص کا مخالف لیکن ائمہ کی ولایت کو قبول کرتا ہے. خوب، ایسا انسان اگر کوئی چیز اچھا عمل کر رہا ہے تو مجھے بالکل اس کی تائید کرنی چاہیے کہ میرا مخالف ہے لیکن اس کا یہ عمل صحیح ہے. لیکن ایک دفعہ شخص ہے جو امام علیہ السلام کا معصوم کا مخالف، حکم خدا کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پھر اس کے صحیح عمل کی تائید حاصل نہیں ہو سکتی. اگر ہم اس کو مثال کے طور پر اگر آپ یہ احتیاط کرنا چاہیں، برا نہ کہیں، لیکن آپ اس کی تائید اور اس کی فضائل بیان نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے ایک غلط عمل کی وجہ سے ہزاروں انسانوں کو غلط راستہ مل جائے. مثال کے طور پر جن لوگوں نے خلافت کے مدار کو بدلا، لاکھوں کروڑوں انسان جو آج گمراہ ہیں اور ائمہ اہل بیت سے واقف نہیں ہے یا احکام شریعہ سے واقف نہیں ہے یا اصل اسلام سے واقف نہیں ہے، سب کی ذمہ داری انہیں افراد پر ہے جنہوں نے غدیر کو بلا کر سقیفہ کو رائج کیا. لہٰذا ہم اہل سقیفہ کی کبھی تعریف نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام جو ہے وہ سیف الدین علی ہے. فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ 2 سورت پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے بعد ایک کے بعد رکوع کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون سی صورتیں ہونا چاہیے. غالباً یہ برادران اہل سنت میں سے ہیں، تو اپنے جو طریقہ ہے وہ بیان کر دیں. دیکھیے، فرض نمازوں میں یعنی واجب نمازوں میں ضروری ہے کہ سورہ حمد کے بعد ایک سورہ کامل پڑھا جائے. 2 سورے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سورہ اور کامل پڑھا جائے، یعنی پورا سورہ پڑھنا ضروری ہے. بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ محمد کے بعد سے جو سورے ہیں، چھوٹے چھوٹے سورے، ان کو پڑھا جائے. البتہ اس میں سورہ الق کو یعنی سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق
اقرا باسم ربک الذی خلق کو اوائڈ اس لیے کرنے کہ اس میں آیت سجدہ ہے، لہٰذا اس کو نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ سورہ پورا پڑھنا رہے گا، اور اگر آپ نے آیت سجدہ پڑھی تو سجدے میں جانا ضروری ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن باقی کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے، البتہ بعض حضرات کچھ سوروں کو یعنی دو سورے مثلا طور پہ العادیات ایک ایسا سورہ ہے جو کامل نہیں مانا جاتا ہے، یعنی قرأت کی زبان میں، قرآن کی زبان میں وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ سورہ فیل بھی پڑھنا چاہیے، تو لہٰذا اس طرح کے سورے جو دو مل کر ایک ہوتے ہیں، تو اگر وہاں کوئی مسئلہ اس طرح کوئی سورہ پڑھا ہے تو دونوں سورے پڑھنے ضروری ہے، یعنی ایک سورہ کامل، جیسے کہ ہم نے سورہ حم کے بعد سورہ نازلنا پڑھا، سورہ حم کے بعد سورہ قل اللہ احد پڑھا، سورہ حم کے بعد قل اعوذ بالناس پڑھا، سورہ حم کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھا، یا سورہ کوثر پڑھا، یہ جو کامل سورے ہیں ان سوروں کو پڑھ کر وہ باقی رکوع سجود کے عمل کو انجام دے گا، تو لہٰذا سورہ حم اور اس کے بعد ایک کامل سورہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اب ان کا سوال ہے، یہ زہیر صاحب سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیں کہ کیا نماز کو جلدی ادا کرنا، یعنی خاص طور سے نماز جماعت کا حکم ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نماز میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کو حاجت بہت جلدی جلدی لگتی ہے، تو اکیلا نماز یعنی فرادہ نماز کے لیے کیا حکم ہے اور نماز جماعت کے لیے کیا حکم ہے جلدی کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس سلسلے میں بالکل احکامات موجود ہیں، اور روایات کے ذریعے سے جو علماء نے ہم تک باتیں پہنچائی ہیں کہ اگر انسان فرادہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو طولا نہیں کرے اپنے حساب سے، مثال کے طور پر جو انسان خضوع اور خشوع کے ساتھ جتنا اس کو طولا نہیں کر سکتا ہے، سجدے کو طولا نہیں، رکوع کو طولا نہیں، آرام سے پڑھے، وہ اس کے اختیار میں جس طرح چاہے پڑھے، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھے تو امام جماعت کی لیے ضروری ہے کہ وہ سب کو کی رعایت کرے، یعنی جو اس کے پیچھے معمومین ہیں ان سب کی حال وسط کی رعایت کرے۔ ممکن اس کے پیچھے سب جوان کھڑے ہو، ایسا ہو سکتا ہے کسی مسجد میں صرف جوان کھڑے، تو اب ان کے جوانی کے لحاظ سے تھوڑی سی اگر نماز کو طولانی بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر کچھ مریض بھی پیچھے کھڑے ہیں، کچھ ضعیف افراد بھی پیچھے کھڑے ہیں، کچھ چھوٹے بچے بھی پیچھے کھڑے ہیں، تو ان سب کا جو حد وسط ہے، ایوریج ہے، اس کی رعایت کر کے جلدی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ سب کی جو حالت ہے اس کی رعایت کی جا سکے۔ اب فرادہ نماز جیسے چاہے پڑھے تو جماعت میں جو معمومین ہیں ان کی رعایت کرنا ضروری۔ اگر ایک اور سوال ہے ان کا، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو سر کا مسح کس طرح سے کیا جائے، اور اکثر یہ ہوتا ہے اگر کہ جب ہم غسل کرنے جاتے ہیں ایسے ہی نہانے جاتے ہیں اور یاد نہیں ہوتا کہ اس کے بعد نماز پڑھنا ہے اور آدمی نہا بھی لیتا، تو پھر وہ وضو کیسے کیا جائے؟ دیکھیں وضو کے لیے جیسا کہ معلوم ہے کہ کچھ مستحب حصے یعنی ہاتھ کا دھونا اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب ہے۔ جو اصل واجب ہے وہ ہے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونی سے لے کے انگلیوں تک دھونا، اور سر کا مسح اور پیر کا مسح۔ اب پیر کے مسح کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان 3 انگلیوں کی چوڑائی میں مسح کرے اور 1 انگلی کی لمبائی کم سے کم مسح کرے، اور بہتر یہ ہے کہ انگلیوں کو پھیلا کر سر سے نیچے کی طرف کھینچے۔ مسح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رب کرنا ہے، تیزی سے کھینچنا ہے، سر کو پیچھے نہ لے جائے بلکہ ہاتھ کو پیچھے اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آئے۔ بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں، یہ عمل صحیح نہیں ہے، مسح یوں کرنا چاہیے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا سر خشک ہونا چاہیے جس وقت مسح کرے، یعنی رطوبت جو ہاتھ میں ہے اور سر میں ہے دونوں میں فرق ہونا چاہیے، یعنی سر پہ رطوبت کا، اب ممکن ہے کسی کو پسینہ آ رہا ہے، بہت گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مثال جیسے کہ آپ نے مثال میں کہا، سوال میں کہا کہ نہایا ہے، ابھی سر گیلا ہے اس کا، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سر کو خشک کرے، اتنا خشک کرے کہ اب کہا جائے کہ یہ اسی رطوبت سے یعنی وضو کے پانی کی رطوبت سے اس کے اوپر مسح ہوا ہے، تب وہ مسح کرے گا۔ تو چوڑائی میں 3 انگلی کم سے کم، البتہ 1 انگلی بھی بعض علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ 3 انگلی کی چوڑائی میں اور 1 انگلی کی لمبائی میں مسح کیا جائے۔ سر کے کسی بھی حصے میں مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ بیچ کے حصے میں مسح کرے۔ بال اگر بڑے نہیں، جیسے عام طور سے مردوں کے بال بہت بڑے نہیں ہوتے تو اس کو بیچ کی مانگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے خواتین کے بال ہیں لمبے ہوتے ہیں، یا کوئی بعض مرد ہیں زلفے لگتے ہیں، بڑے بال رکھتے ہیں، تو ضروری ہے کہ بالوں کو بیچ سے کر کے بیچ کے حصے میں یعنی مانگ میں مسح کیا جائے۔ آقا یہ جیسے مسح کے لیے ہے، کیا اس کی رطوبت سر کے اس کھال تک پہنچنا ضروری ہوتی ہے؟
نہیں، میں نے عرض کیا کہ اگر بال بہت لمبے نہیں ہیں، جیسے عام طور سے بال ہیں، چھوٹے بال ہوتے ہیں، مردوں کے عام طور سے بال ہوتے ہیں، رطوبت کا کھال تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بہت لمبے بال ہوں جیسے کہ عام طور سے خواتین کے بال ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بال کو تھوڑا سا کھول کر بیچ کے حصے میں مسح کریں. خود رطوبت کا جلد تک پہنچانا ضروری نہیں ہوتا اگر بال بہت لمبے نہیں ہیں. اگر بال لمبے ہیں تو پھر بیچ میں جگہ بنا کر مسح کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ان صاحب کا سوال ہے کہ جو پیٹ جانور پالتے ہیں اس میں خصوصاً ریپٹائل جیسے کہ مگرمچھ کا بچہ اگر اپنے آپ پونڈ بنا رکھا ہے اور اسنیکس اور اس طریقے سے بہت سارے جانور اور دیگر جانور ہوتے ہیں، تو کیا اس کا پالنا جائز ہے؟ اس کے لیے شریعت کا کیا ہو؟ خود عمل شرعی میں اس طرح کے جانوروں کو پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ نجس جانور اس طرح کے ریپٹائلز میں نجاست والے تو کوئی جانور نہیں ہیں. لیکن بہرحال اس طرح کے عمل سے یہ ایسے اعمال ہیں جو مومنین کے شان کے خلاف ہیں، یعنی اس کو زیب نہیں دیتا. خصوصاً سانپ کا پالنا، زہریلے سانپوں کا پالنا گھر کی امنیت کو بھی خطرہ ہے، دوسروں کی امنیت کو بھی خطرہ ہے، یا مگرمچھ اس طرح کی چیزوں کا پالنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں جن کی تاکید ہوئی ہے، مثال کے طور پر مرغابیاں ہیں یا کبوتر ہے یا اس طرح کی جو چڑیاں ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر بطخوں کا پالنا یا بکری کا پالنا، جس کو استحباب کا حکم دیا گیا، ان کو پالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کے امور سے جو مومنین کی شان کے خلاف اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس تمام پروگرامز کے ویڈیوز کو ضرور شیئر کر رہے ہوں گے. ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. کچھ اور سوالات آغا کی خدمت میں رکھتے ہیں. آغا السلام علیکم. علیکم السلام. کچھ افراد ہوتے ہیں جو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے اور آج کل کے دور میں گٹکا یعنی پان مسالہ بھی کھاتے ہیں اور ادھر ادھر تھوکتے بھی رہتے ہیں، تو اس کی کتنی ممانعت ہے اور کس طریقے سے شرعی حکم ان پر مرتب ہوتا ہے؟ دیکھیے، خود کھانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ شرعاً جب تک کوئی چیز حرام نہ ہو یا نجس نہ ہو، کوئی شرعی حکم تو اس پہ مرتب نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں تک اس کو تھوکنے کی بات ہے یا غلاظت کی بات ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. خصوصاً تھوکنے کے سلسلے میں، مال عام میں اگر آپ کے تھوک سے کسی کو اذیت ہو رہی ہے تو اس پہ لعن کیا گیا ہے، تو لہٰذا انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یا مثال کے طور پر کسی دوسرے کی دیوار کا رنگ ہے، اس کو خراب کر رہا ہے کوئی انسان، تو یہ مومن کا حق کو پامال کر رہا ہے، اس کا جواب دہ ہوگا وہ. اور اسی طرح مثال کے طور پہ ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، لفٹ ہے، اس طرح کی چیزیں جو پبلک یوز میں آتی ہیں اور سب کو وہاں سے گزرنا ہے، اس میں اس طرح کا عمل انجام قابل لعن ہے. یہ ایسے شخص کو کہا گیا ہے جو سب کے سامنے اس طرح کے عمل کو انجام دے. قبیح عمل ہے، یعنی عرفاً بھی اگر شرعاً حکم نہ بھی ہو تو عرفاً ایک اچھی چیز نہیں ہے. مہذب سماج اس سے پرہیز کرتا ہے. لہٰذا اگر کھانے کا شوق فرمانا ہے تو بالکل فرمائیں، لیکن اس کی جو ہائیجین ہے اس کی بھی رعایت کریں. بہت بہت شکریہ. آغا السلام علیکم. ہم نے سنا ہے کہ محلے میں اگر کوئی شخص آپس میں یعنی گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس کا اثر انداز پورے محلے پر ہوتا ہے. کہ ایسے افراد جو ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں جو رہتے ہیں، جن کے گھر میں اکثر کر کے لڑائیاں اور فحش الفاظ جو ہے وہ نکلتے رہتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے کانوں میں آتے ہیں، کیونکہ وہ پڑوسی ہیں، بدلے تو جا نہیں سکتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکتے ہوں، یعنی آپ کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو شرائط ہیں وہ فراہم ہوں، یعنی آپ کی بات کا اثر ہو سکتا ہے، آپ کے کہنے سے انسان کو معلوم ہو سکتا ہے، یا اس تک یہ بات پہنچانے سے ممکن ہے اس کا مزاج کچھ تبدیل ہو جائے، تو اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر امر بالمعروف کے شرائط ممکن نہیں ہیں، یا اس کے اوپر آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہونا ہے، یا فتنہ و فساد پھیلنے کا ممکن امکان ہے، یا سامنے والے کو حکم شرعی معلوم ہے، آپ کی بات نہیں سننا چاہتا ہے، تو پھر سوائے صبر کے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور صبر کے علاوہ آپ کا کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے. جہاں تک امکان میں ہو، اگر صلح و عشتی کرا سکتے ہوں، ان تک بات پہنچا سکتے ہوں، احکام کو بیان کر سکتے ہو، بس اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر نحوست کی بات اکثر ہوتی رہتی ہے کہ جو آدمی ڈسکس کرتا ہے کہ اس طرح کی اگر اب کوئی چیز عمل میں آ رہی ہے اور محلے میں کہ جو افراد ہیں اس کے 40 گھروں تک اس کے اثر انداز ہوتے ہیں اس کے تمام چیزیں، تو کیا یہ واقعی ہے ایسا، یا صرف بات چیت کے ذریعے صرف کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے؟ دیکھیے، فقہی لحاظ سے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عرف کے لحاظ سے یا اخلاقی لحاظ سے بالکل اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک گھر سے مسلسل شور کی آوازیں آ رہی ہیں، یا غنا کی آوازیں آ رہی ہیں، یا مثال کے طور پر فحش کلامی کی آوازیں آ رہی ہیں اور باہر تک پہنچ رہی ہیں، تو یقیناً تربیت پہ، اولاد کی تربیت پر، انسان کے گھر کے مزاج کے اوپر اثر انداز یقیناً ہوتی ہے. لہٰذا لیکن اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جو اس کام کو انجام
دے رہا ہے دوسرے، اس کے ذمہ دار نہیں. وہ اثرات ہیں جو کہ وہ مرتب. مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، خدا نہ کرتا کسی کی چھت گر جائے، خدا نہ کرتا کسی کی چھت گر جائے، تو ظاہر ہے کہ نقصان اس کا ہوا ہے، لیکن ممکن اس کی دھمک سے کسی اور کے گھر کا شیشہ بھی ٹوٹ جائے. تو خوب یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کے گھر ٹوٹا ہے، لیکن بالآخر اثر رہے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہم نے جسمانی مثال دی، تو اس کا اثر روحانی طور پہ بھی ہوتا ہے. یعنی انسان اگر مسلسل ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں شور بہت ہو، تو اس کے اوپر جسمانی نقصانات اس کے کان اور اس کے مغز کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، روحانی نقصانات بھی اس کو بہت ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ بدل سکتا ہے اپنے گھر کو، ان کی وجہ سے گھر چھوڑنے میں مجبور ہو جائے تو اس کے بھی وہ ذمہ دار ہیں. لیکن اگر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے ان کو صحیح کر سکتا ہے، کسی اور عالم دین کے ذریعے سے ان کی تک بات پہنچا سکتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری اس کے اوپر عائد نہیں ہوتی ہے. ہاں اثرات ضرور ہیں، لیکن وہ اثرات جو ہیں ان کے اثر عمل کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، اچھی تھیراپی کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ کے تعاون کے ذریعے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام اور دیگر پروگرام بھی اس طرح سے آپ تک پہنچ رہے ہیں تاکہ تعلیمات معصومین کی ترویج ہو سکے. تو آپ اپنے رقم شرعی جس میں صدقات بھی شامل ہیں آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. دیے گئے ڈسکرپشن جو بینک کے اکاؤنٹس وغیرہ بھی ہیں، آپ اگر ملک میں رہتے ہیں یا بیرون ملک بھی ہیں تو آپ اس ڈسکرپشن کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں. ہمارے ٹیلی فون نمبر کے ذریعے ہم آپ کو آپ کے رقم شرعی کی رسید آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعا میں ضرور یاد رکھیے. آئیے کچھ اور سوال بھی آغا کی خدمت میں رکھتے ہیں. آغا، ان کا سوال ہے کہ السلام علیکم، میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اس وقت میرے گھر کے آس پاس کے کتے بھونکنے لگتے ہیں، بارکنگ کرنے لگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمارے پاس عام طور سے جب تک اگر معصوم نے کوئی وجہ بیان کی ہو کسی چیز کی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، الا ہمیں خود سے کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے، نہ کوئی روایت ہم نے اس طرح کی دیکھی جس میں یہ بات کہی گئی ہو. لیکن جو احتمال ہے کبھی یا حکمت بیان کی گئی وہ اس طرح سے کہ چونکہ عام طور سے یہ جو نجس جانور ہے یہ پوری رات جاگ کر گزارتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ سو جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ایک علامت ہو، آپس میں سگنل ہو یا جو بھی مسئلہ ہو کہ یہ اذان کے وقت چونکہ طلوع صبح کا وقت ہے، یعنی صبح صادق کے ہونے کا وقت ہے، تو بہت امکان ہے کہ یہ اس چیز کا اعلان کرتے ہوں. لہٰذا اس کو ربط دینا اذان سے ضروری نہیں ہے. ممکن ہے وقت کی وجہ سے ہو، یا ممکن ہے چونکہ اب لاؤڈ سپیکرز پہ اذانیں ہوتی ہیں، اس کی فریکوینسی سے ان کو پریشانی ہوتی ہو یا ان کے کان اس سے سینسیٹیو ہو، تو ممکن ہے اس کی وجہ سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے کہ وہ چونکہ اذان ہو رہی ہے لہٰذا ہی ان کی آواز نکل رہی ہے. ہمارے پاس چونکہ شرعاً کوئی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پر شرعی نقطۂ نظر سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر ان کا سوال ہے کہ ایک خاتون کو کیسے پتہ چلے کہ اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے؟ اگر اس شخص کو کی منی نہیں نکلی ہے تو اس طریقے کی جو حالات ہوتے ہیں اس پر رہنمائی فرمائیے کہ کیا. مرد عورت کے لیے جو جنابت کی حالت ہے وہ دو طرح سے ثابت ہوتی ہے. یعنی مرد کے لیے دو طرح سے، اس طرح سے ہے کہ منی کا خارج ہونا مجنب ہے، یا دخول ہونا یعنی آمیزش کرنا، یعنی ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں صرف دخول کرنے سے ہی، یعنی عالت کا خاتون کی شرمگاہ میں داخل ہوتے ہی ولو انزال نہ ہو، ولو منی خارج نہ ہو، تب بھی غسل جنابت دونوں پر واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ دخول انجام ہوا ہے تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے ولو منی خارج نہ ہو. اس میں دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے مثلا احتلام میں بھی مقصد غسل واجب ہوتا ہے، اور اس کو یہ ہو کہ مجھے پورا یقین نہیں ہے اس پر کہ کپڑے کے اوپر اگر وہ لگ رہا اس کو کچھ چکنائی سی محسوس ہو رہی، تب پر بھی کیا غسل واجب؟ خواتین کے لیے چونکہ منی کے نکلنے کے امکانات بہت کم ہیں، لہٰذا اگر انہوں نے خواب میں احتلام ہونے کی کوئی صورتحال دیکھی، خاتون کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو ان کے اوپر اس طرح جب تک منی کے خارج ہونے کا پوری طرح سے یقین نہ ہو تب تک ان پر غسل نہیں ہے، ولو کہ خواب میں اس طرح کی چیزیں دیکھی. لیکن ہاں مرد اگر کوئی ہے اور اس کے اندر علامتیں ملیں، اٹھنے کے بعد اسے علامت محسوس ہو کہ ہاں ویٹ ڈریم اس نے دیکھی ہے اور اس کے اندر سے منی کی علامت یا آثار اس کو دکھ رہے ہیں، تو اس پر غسل ہوگا. لیکن اگر شک ہو کہ ہوا یا نہیں ہوا، احتلام واقع ہوا، منی واقع خارج ہوئی نہیں ہوئی، کوئی علامت نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. جب یقین ہو جائے کہ منی خارج ہوئی ہے تبھی اس کے اوپر غسل واجب ہوگا.
بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا پیر لیگ کاٹ دیا گیا ہو تو وہ وضو کیسے کرے گا, یعنی مثلا پیر کا مسح کیسے کرے گا؟ اب اس کے اگر انسان کا پیر کا وہ حصہ جس پہ مسح کرنا ضروری ہے, اگر وہ حصہ کٹ گیا ہو حادثے کی وجہ سے یا نہ ہو, تو مثال کے طور پہ دوسرا پیر اگر موجود ہے تو اس پہ مسح کرے گا. اس پیر کے اس حصے پہ جو آخری حصہ ہے پیر کا, بس اسی مقدار میں وضو مسح کر لینا کافی ہے. یعنی ران کے اوپر مثال کے طور پر پیر بچا ہوا ہے یا تھوڑی سی ابھی پیر کا کوئی حصہ بچا ہوا ہے, جتنا حصہ بچا ہے اسی کے اوپر وہ مسح کر لے کافی ہے اس کو. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال ہے کہ اگر حالت جنابت میں حیض واقع ہو جائے تو اس کے لیے غسل کس طرح سے کیا جائے گا؟ دیکھیے, چاہے غسل جنابت کا ہو چاہے حیض کا غسل ہو, یہ تبھی واجب ہوگا جب حیض سے وہ پاک ہو جائے گی. یہ نماز کا وقت جب آئے گا تب اس پہ, تو حالت حیض میں تو نماز ہے نہیں, لہٰذا سے غسل جنابت کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب حیض سے پاک ہو جائے گی تب جب یہ غسل حیض کرے گی اسی وقت غسل جنابت کی نیت سے بھی غسل کر سکتی ہے, یا غسل جنابت ایک ہی غسل میں دونوں کی نیت کر سکتی ہے. جیسے ہی اس سے پاک ہو کر غسل کرے گی یہ دونوں غسل اس کے صحیح ہو جائیں گے, پھر یہ نماز پڑھ سکتی ہے. نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ آغا, اور آپ کے خوبصورت جوابات, اور تمام ناظرین اور مومنین مستفیض بھی ہو رہے ہیں, اور آپ کے سوالوں کا انتظار بھی ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.